اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آج ہماری زبان سے ہم لوگ یہ جملہ بولتے نا کہ یا لیتنی کنت معکم، کہ مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ جملہ کہ ہم بولتے ہیں نا کہ مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن عزو امام کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں ویسا کردار بھی اپنانا ہوگا، ویسی رفتار و گفتار بھی اپنانی ہوگی کہ جو امام کے ساتھیوں میں تھی، جو امام کے ساتھ امام پر جان نثار کرنے والوں میں تھی۔ ایک عالم دین خواب میں ایک اصحاب امام کو دیکھتے ہیں اور کربلا کی جگہ دیکھی کہ کس طرح اس نے سینے پہ تیر کھایا تھا، تو پوچھا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا، یہ آپ کو طاقت کیسے ملی کہ آپ کا جو سینہ ہے وہ شیلڈ بن گیا، تیروں کو کھا رہے ہو، کیسے آپ کو؟ تو اب اس شہید نے اس نے بتایا، اشارہ کیا کہ حب الحسین، حب الحسین۔ تو عزیزو، یہ ہے محبت، یہ ہے کربلا، یہ ہے محبت اپنے وقت کے امام سے۔ سید مہدی بحر العلوم بیان کرتا ہے کہ بصرہ کا کوئی عیسائی تھا، کوئی مسیح تھا، بڑا تاجر تھا، اپنے مال کو لے کر وہ کشتی میں بیٹھا جا رہا تھا کہیں پہ، تو ایک جگہ پر جب کشتی رکی تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تو جو کشتی میں لوگ تھے وہ سارے مر گئے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گیا، جو مسیح تھا وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن مرا نہیں، ایسے ہی پڑا رہا۔ پھر کسی قبیلے نے، کسی شخص نے دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر جان ہے۔ اب جس قبیلے والوں نے دیکھا تھا اس کو اس مسیح پر رحم آ گیا، اس کو لے گئے اپنے قبیلے میں، اور وہاں جا کر وہ جو قبیلے کا سردار تھا اسے پتہ چل گیا کہ یہ مسیح ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر اس نے اس کو رکھا۔ جب عزیزان محترم، جب یہ مسیح ٹھیک ہو گیا تو اس نے بہرحال اس کا بہت دھیان رکھا۔ جو قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کا قبیلہ تھا، لیکن قبیلے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسیح ہے، لیکن جو قبیلے کا سردار تھا اس کو پتہ تھا کہ یہ مسیح ہے، بہرحال اس کا بہت دھیان رکھا۔ پھر ایام غدیر آ گئے، اب وہ قبیلہ شیعوں کا قبیلہ تھا، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس ایام غدیر میں نجف جاتے ہیں اور پیدل جاتے، اپنا سامان خود لے کے جاتے۔ تو اب جو قبیلے کا سردار تھا اس نے اس مسیح سے کہا کہ تم یہاں رہو، یہ جو میرے قبیلے کے باقی لوگ ہیں یہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اب وہ مسیح کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کسی کے آسرے پہ چھوڑ کے نہ جائیے، انہیں اگر پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں تو کہیں یہ مجھے تکلیف نہ دے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسیح ہوں، میں عیسائی ہوں، تو یہ لوگ مجھے تکلیف دیں گے۔ کہا نہیں، یہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ کہا، اب وہ مسیح عیسائی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے صرف آپ پہ ہی یقین ہے، کسی اور پہ یقین نہیں ہے۔ تو اب وہ قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا کیونکہ ہم لوگ پیدل جاتے ہیں۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ پیدل ہی جاؤں گا۔ کہا سامان بھی ہے؟ کہا جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ خیر وہ سب لوگ لے گئے، وہاں زیارتیں کی، غدیر کا دن گزرا، یہ سب ہوا، یہ بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ وقت آیا تو انہوں نے اپنے آدھے قبیلے کو واپس بھیج دیا اور کہا کیونکہ کربلا کے ایام قریب ہے، محرم کے ایام قریب ہے، ہم ایام عاشورہ کربلا میں ہی کریں گے۔ اب اس کو بولا کہ تم چلے جاؤ۔ کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اب عزیزان محترم بہت ضد کی اس عیسائی نے کہ نہیں، میں کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ وہیں پہ آؤں گا۔ اچھا، اب عزیزان محترم جب وہ لوگ کربلا پہنچے تو عصر عاشور ہو چکی تھی، عصر عاشور ہو چکی تھی۔ اب وہ جو قبیلہ تھا، شیعوں کا قبیلہ تھا جو اس کا خیال رکھ رہا تھا،
اب اس قبیلے کے سردار نے اسے ایک جگہ پہ بٹھا دیا، کہا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، آج ہم ساری رات ہم عبادتیں کریں گے، گریا کریں گے، ماتم کریں گے، تم یہ لباس عربی پہن کے بیٹھے رہنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور یہ ہمارا سامان ہے، تم اس کی حفاظت کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب عزیزان محترم وہ لوگ چلے گئے گریا و ماتم کے لیے۔ اب اس نے کیا دیکھا، اب جو مسیح تھا جس کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا تھا، اب اس نے کیا دیکھا کہ رات کو کہ ہر جگہ سے رونے کی آوازیں، گریا کی آوازیں، عجیب نالا و فریاد کی نالا و گریا ہے، ہر جگہ ہر طرف سے لوگ آئے ہیں اور کربلا میں جمع ہوئے ہیں اور رو رہے، ماتم کر رہے، گریا کر رہے، مجلس پڑھ رہے، مصائب پڑھ رہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ صبح سے پہلے ایک ایک کر کے قافلہ دور جا رہا ہے۔ اب اس عیسائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ اب جب یہ سب دیکھ رہا تھا، ایک بار کہ اس نے اچانک سے دیکھا کہ جس مقام پہ اس کو بٹھایا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑی کوئی معتبر شخصیت آئی ہے، نورانی شخصیت، اور دو لوگ آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی دفتر ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی رجسٹر ہے۔ اور جب اس کو کھولا گیا، اس شخصیت نے پوچھا کہ ہمارے زائرین کون کون تھے، کون کون تھے ہمارے زائرین۔ اب جو دو لوگ آئے تھے انہوں نے سب کے نام بتانا شروع کیے، سب کے نام لیے۔ امام نے اب اس کو دیکھا، کہا تم نے سب کے نام لے لیے؟ کہا ہاں مولا ہم نے سب کے نام لے لیے۔ امام نے کہا سب کے نام لے لیے؟ اب جو دو لوگ آئے تھے انہوں نے قسم کھائی، کہا ہم نے سب کے نام لکھے ہیں۔ کہا نہیں، دوبارہ پڑھو۔ دوبارہ پڑھا، کہا نہیں مولا ہم نے سب کے نام لے لیے۔ کہا نہیں۔ اب وہ لوگ دوبارہ گئے، دوبارہ آئے، کہا ہم نے، اب جو دو لوگ جس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا جو زائرین کے نام پڑھ رہے تھے، جب وہ دوبارہ آئے تو کہا ہم نے مولا حتیٰ وہ جو ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے بچہ ہے اس کا بھی نام لکھا ہے، چاہے کوئی دور کھڑا ہے چاہے کوئی قریب کھڑا ہو، کہیں رک گیا ہے، جو بھی ہے مولا ہم نے سب کا نام لکھا ہے۔ کہا نہیں تم نے سب کا نام نہیں لکھا اس میں۔ ایک شخص نے کہا، اب جو دو شخص آئے تھے اس میں سے ایک نے کہا کہ ہاں یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا عیسائی، یہ کرسچن ہے، یہ عیسائی ہے، مسیح ہے، مولا یہ آپ کے لیے نہیں آیا تھا، یہاں کربلا میں آپ کے لیے نہیں آیا تھا۔ امام نے کہا یہ جو یہاں آ گیا، عزیزو سنیے امام کے الفاظ ہے، یہ جو یہاں آ گیا وہ ہمارا زائر ہے، ہم اسے اپنی رحمت سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ اب عزیزان محترم یہ مسیح یہ پورا جب واقعہ دیکھتا ہے یہ ایک بار کی بے ہوش ہو گیا۔ اب جو شیعہ سردار جو اس کو لے کے آیا تھا کربلا میں، جو اس کو کربلا میں لے کے آیا تھا، اس نے اسے اٹھایا۔ جب وہ ہوش بحال ہوا مسیح تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا پہلے مجھے، اب مسیح عیسائی کہتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پہلے مسلمان ہوا، پھر اس نے بتایا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے یہ حسین ہے، یہ ہے حسین۔ ہم لوگ اپنے امام کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنے رؤوف ہے ہمارے مولا امام، ہمارے ہر امام اتنے رؤوف ہے، ہم اپنے مولا و آقا کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔